تصوف فقط ایک ہی تصوف ہے اور وہ اسلامی تصوف ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ تصوف دین کے متوازی کوئی دین نہیں ہے، دین اسلام کی روح کا نام تصوف ہے۔ رہا یہ سوال کہ صحابہ کرام علیہم رضوان یا اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان نفوس قدسیہ کے لیے لفظ صوفی کیوں استعمال نہیں کیا گیا؟ تو اگر اس پر غور کیا جائے اس سوال پر کہ جب ان نفوس قدسیہ کے لیے لفظ صحابی بول دیا گیا تو اس کے بعد کسی اور ڈسٹنکشن کی ضرورت رہ گئی تھی کہ ان کے لیے کچھ اور بولا جاتا؟ کیونکہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت سے مشرف ہوا، اس سے بڑھ کر اس کے لیے کیا لقب ہو سکتا ہے؟ اور ہر صحابی صوفی ہے، کیونکہ صوفیت تصوف یہ صفائے باطنی کا نام ہے۔ اس پر صوفیاء کرام رحمہم اللہ نے بڑی تعریفات کی ہیں۔ کسی نے کہا کہ یہ اچھے اخلاق کا نام ہے۔ حضرت امام الطائفہ سید الطائفہ جنید بغدادی علیہ رحمہ وہ فرماتے ہیں کہ ہر اچھی عادت وہ تصوف ہے۔ تو یہ صفائے باطن کا نام ہے، اور باطن کا صفا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ سے بڑھ کر کسی کو بھی حاصل نہیں تھا۔ تو سب سے بڑے صوفی حضور کے صحابہ ہیں، تو اس لیے ان کو وہ نام دینے کی ضرورت نہیں تھی۔ البتہ اس کے بعد جب ابن خلدون نے بھی اس کے بارے میں لکھا، اور ڈاکٹر جو ڈونلڈسن ہے ایک انگریز مورخ ہے، اس نے بھی یہ تبصرہ کیا، وہ بھی یہ کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے جب آپ کی رحلت ہوئی، آپ تشریف لے گئے، پھر اس کے بعد خلفائے راشدین مہدیین کا دور بھی اچھا گزر گیا، پھر اس کے بعد جو مشکلات مسلمانوں کے لیے کھڑی ہوئی، پھر بدعت بھی آ گئی، اور دوسری صدی ہجری کے اندر مسلمانوں میں جب دنیا کی محبت گھر کرنے لگی ان کے دلوں میں، تو اس وقت کچھ لوگ دین دار جو تھے، جو زاہد تھے، انہیں زاہد بھی کہا جاتا تھا، متقی بھی کہا جاتا تھا، ان لوگوں کے لیے پھر صوفی کا نام مشہور ہو گیا۔ اور یہ صوفی ان کو اس لیے کہا جاتا تھا کہ یہ دنیا میں رہ کر بھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں، کیونکہ جب لوگ بادشاہوں کی تعریفوں میں لگے ہوئے تھے اور پیسوں کی خاطر لوگ شعر و شاعری کرتے تھے، اور پھر شعر اگر کسی کی شان میں کوئی کہہ دیا جاتا تو اس کو لاکھوں کروڑوں دراہم و دنانیر سے نوازا جاتا تھا، تو اس دور میں صوفیاء کرام رحمہم اللہ نے لوگوں سے الگ ہو کر اللہ کے دین کی بات لوگوں تک پہنچائی، اور پھر الگ رہ کر اس طرح کہ وہ جہاں پہ بیٹھے وہیں مخلوق خدا آنا شروع ہو گئی۔ اور اس کی مثال آپ آج بھی دیکھ سکتے ہیں کہ آج سے 200 سال یا 300 سال قبل آج جو خانقاہیں موجود ہیں، ان کو اگر آپ 100 سال یا 200 300 یا 500 سال پیچھے آپ چلے جائیں، ان کا آپ مشاہدہ کریں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہاں پر پہلے کچھ بھی نہیں تھا۔ جب اللہ والے آ گئے تو وہاں بھی رونق